کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اپنے عروج پر ہے، دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے LOC پر نکیال کوٹھی، شاردہ نیلم، حاجی پیر اور کیل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاکستانی فوجیوں نے بھرپور جواب دیا۔ دوسری جانب ہندوستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کا ہندوستانی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے۔ ہندوستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اپنی بلا اشتعال فائرنگ کی آڑ میں مسلح افراد کو دراندازی کا موقع فراہم کر رہی ہے، لیکن ہندوستانی فوج پوری طرح سے چوکس ہے۔ سرحدوں پر نگرانی بڑھا دی ہے۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ ایک ایسے وقت جاری ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن کے درمیان ہاٹ لائن پر ایک اہم گفتگو ہوئی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے فسادات میں ملوث 20 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دوران سماعت پراسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ ملزمان نے PTI کے بانی عمران خان کی گرفتاری پر طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ترنول ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تھا۔ ملزمان نے ریلوے اسٹیشن کی عمارت، کھڑکیوں، دروازوں کو آگ لگائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے کمپیوٹر اور ریکارڈ کو بھی جلا دیا تھا۔ پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے دوران ٹرائل دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیانات قلم بند کروائے تھے۔ ملزمان نے اقبالی بیان دیا تھا کہ PTI کی قیادت کے اکسانے پر حملہ کیا اور بہکاوے میں آ کر توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان نے سزاؤں میں نرمی کی استدعا کرتے ہوئے عدالت میں بیان دیا تھا کہ PTI قیادت نے 2 سال میں کوئی مالی یا قانونی معاونت نہیں کی، انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ یمنی فوج نے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ فوجی کارروائیوں میں شدت کے جواب میں اسرائیلی حکومت کے مکمل فضائی محاصرے کی خبر دیتے ہوئے سبھی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اسرائیلی ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں روک دیں۔ یمنی فوج نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف یہ اقدام غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت بڑھ جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوج نے صہیونی حکومت کے ہوائی اڈوں پر مسلسل حملے کر کے یہ محاصرہ کیا ہے اور لد ہوائی اڈے پر، جو اسرائیل میں بن گورین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے، حملے جاری رہیں گے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے وقف ترمیمی قانون سے متعلق درخواستوں پر سماعت 15 مئی تک ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت آج ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس معاملے کی آئندہ سماعت کے لیے 15 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ساتھ ہی وقف ترمیمی قانون معاملے پر سماعت جسٹس BR گوئی کے حوالے کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ BR گوئی ہندوستان کے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے عرضی پر سماعت اب ان کی قیادت والی بینچ ہی کرے گی۔ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کھنہ 13 مئی کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل عرضی پر آج تقریباً 2 ہفتے بعد سماعت ہو رہی تھی۔ عدالت نے جیسے ہی آج اس معاملے کی سماعت شروع کی، سالیسیٹر جنرل نے آئندہ ہفتے تک سماعت ملتوی کرنے کی گزارش بینچ کے سامنے رکھ دی۔ بینچ نے ان کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی اور اس طرح اب معاملہ 15 مئی کو سنا جائے گا۔ گزشتہ سماعت میں عدالت عظمیٰ نے قانون کے 2 اہم پہلوؤں پر روک لگا دی تھی۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے آج صبح کے جارحانہ حملوں میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر کا تعلق شمالی غزہ سے ہے۔ دریا القصام بریگیڈ نے خان یونس میں صہیونی فوجیوں کے خلاف تباہ کن فوجی کارروائی کی خبر دی ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہوئے بھی 49 روز گزر رہے ہیں اور جارح صہیونی فوج مسلسل شہر غزہ، بیت لاہیہ اور شمالی غزہ پٹی میں قتل عام کی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں، جن میں ہر روز دسیوں عام فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے آج صبح رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے شہر غزہ بیت لاہیہ میں قتل عام کی جدید کارروائیوں میں شمالی مغربی شہر غزہ کے الکرامہ محلے کے
الرموز ٹاور کے 3 رہائشی فلیٹوں پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں اب تک 15 شہداء کے جنازے مل چکے ہیں۔ ان رپورٹوں کے مطابق شمالی غزہ کے ایک مکان پر غاصب صہیونی فوجیوں کی بمباری میں 4 عام شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کچھ اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ جنوبی غزہ پٹی کے میڈیکل ذرائع نے خان یونس پر غاصبوں کے حملے میں کئی عام شہریوں کے شہید و زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب عز الدین القسام بریگیڈ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے گھات لگا کر ایک کارروائی انجام دی اور صہیونی فوج کی انفینٹری انجینئرنگ یونٹ کو راکٹ سے نشانہ بنایا، جس کے بعد مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان نہایت قریب سے جھڑپیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی حماس اور فلسطینی مجاہدین نامی تحریکوں نے یمن کی مسلح افواج کی طرف سے صہیونی حکومت کی فضائی ناکہ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک جرأت مندانہ قدم قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے جاری کردہ بیان میں صہیونی حکومت کے خلاف مکمل فضائی ناکہ بندی کے حوالے سے یمنی مسلح فوج کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے غزہ کے خلاف بڑھتی ہوئی صہیونی کوششوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ جرأت مندانہ اقدام تباہ کن صہیونی منصوبوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے مقصد کے دفاع میں یمنی عوام کی شمولیت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عزت و وقار کے حامل اپنے موقف سے یمن نے بھائی چارے، دینی اور عرب رابطوں کی قدروں کو ایک نئی زندگی دی ہے اور اس کی مسلح افواج کا یہ حالیہ موقف صہیونی جارحیت کے خلاف عرب اور مسلم اقوام کی متحد تقدیر پر ذمہ دارانہ تاکید ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جنوبی ایشیا کی تازہ ترین کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان اور ہندوستان کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں آج اسلام آباد میں پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں من جملہ پاکستانی وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ہمارے نمائندے نے اسلام آباد سے خبر دی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی عمارت میں پہنچنے پر پاکستانی وزیر خارجہ نے اپنے مہمان وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی معاملات سمیت جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی اور اس سے پیدا ہونے والے حالات پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اسی طرح اقتصادی معاملات اور سرحدی سیکورٹی کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دورہ پاکستان میں نائب وزیر اعظم سے ملاقات مفید رہی۔ اسحاق ڈار سے 3 بنیادی نکات پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایک پاک و ہند تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تعاون پر آمادہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ایران اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات خوش آئند ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بتایا کہ عباس عراقچی اسلام آباد میں اپنے سرکاری دورے کے بعد ہندوستان روانہ ہوں گے، جہاں وہ مزید علاقائی سفارتی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔